بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سخت بیمار ہو گئے۔ شدت ضعف کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے سے بھی معذور ہو گئے، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ بیمار صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خوشی سے نئی زندگی محسوس کی اور ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی مردہ اچانک زندہ ہو گیا ہو۔ نامناسب، اس بیماری نے تو مجھے خوش کر دیا، جس کی بدولت میرے غریب خانے کو شاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس چومنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس صحابی نے کہا ہے، میری بیماری اور بخار اور رنج و غم اور اے درد اور بیداری شب تجھے مبارک ہو، بسبب تمہارے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو میرے پاس تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت سے فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے حالت صحت میں کوئی نامناسب دعا مانگی ہو؟ تو انہوں نے کہا، مجھے کوئی یاد نہیں آتا کہ کیا دعا کی تھی۔ کچھ وقت توقف کرنے کے بعد، سوچ و بچار کے بعد، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو وہ دعا یاد آ گئی۔ صحابی رسول نے عرض کیا کہ میں نے اپنے اعمال کی کوتاہیوں اور خطاؤں کے پیش نظر یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ وہ عذاب جو آخرت میں آپ مجھے دیں گے، مجھے اس عالم دنیا میں دے دیں تاکہ عالم آخرت کے عذاب سے فارغ ہو جاؤں۔ یہ دعا میں نے بار بار مانگی، یہاں تک کہ میں بیمار ہو گیا۔ یہ نوبت آ گئی کہ مجھ کو ایسی شدید بیماری نے گھیر لیا کہ میری جان اس تکلیف سے بے آرام ہو گئی۔ حالت صحت میں میرے جو معمولات تھے، عبادت و ذکر الہی اور اوراد و وظائف کرنے سے میں عاجز اور مجبور ہو گیا۔ برے بھلے اپنے بیگانے سب فراموش ہو گئے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح اقدس نہ دیکھتا تو بس میرا کام تمام ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم اور غمخواری نے مجھ کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس مضمون دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور منع فرمایا کہ آئندہ ایسی نامناسب دعا مت کرنا۔ یہ آداب بندگی کے خلاف ہے کہ انسان اپنے مولا سے بلا و عذاب طلب کرے، تکلیف و مشقت طلب کرے۔ انسان تو ایک کمزور چیونٹی کی مانند ہے، اس میں یہ طاقت کہاں کہ آزمائش کا اتنا پہاڑ اٹھا سکے۔ صحابی رسول نے عرض کیا ہے، شاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میری 1000 بار توبہ کہ آئندہ کبھی ایسی بات زبان پر لاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اب آئندہ کے لیے میری رہنمائی فرمائیں۔ آپ نے اس کو نصیحت فرمائی، اے اللہ، یوں مانگا جائے، اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائیاں عطا فرما۔ خدا ہماری مصیبت کے کانٹوں کو گلشن راحت میں تبدیل کر دے، آمین۔ خدا کی طرف سے عطا شدہ نعمتوں کی ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ تو خالق کے ساتھ اس کی رحمت کے شان کے مطابق گمان رکھا جائے اور اپنی کوتاہیوں کے بقدر گمان نہ رکھا جائے۔ اپنی کوتاہیوں پہ فکر مند رہنا الگ چیز ہے، مگر رحمت سے مایوس ہونا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے نامناسب دعا آداب بندگی کے خلاف ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔